الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المؤمنون حقا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی اور لامحدود حمدیں تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد لامحدود درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہے، ان میں اہل بیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے بعد صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولئک هم المفلحون سے لے کر آخری پارے تک ہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ 8-10 منٹ کی گفتگو میں تو صرف 1 یا 2 آیت ہی بیان کی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا اور ان میں تقوی پایا، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر پایا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ الحدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ بھلائی کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت رضوان صلح حدیبیہ کے مقام پر جو آیت اتاری، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ عطا کی ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، اور آگے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا تھا۔ ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جان قربان کرنے کا جذبہ تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کیے۔ آج کا رافضی اور بدبخت یہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو ان کے دلوں کے لیے محبوب بنا دیا ہے، ان کے دل ایمان کو پسند کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو آراستہ کر کے، ایمان کو مزین کر کے ان کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔
حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ میں اپنی چنگ دی زبان دے وچ آہنا ہاں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان نو بندے پا کے، بندے پانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کو سنوار کے صحابہ کرام کے دلوں میں رکھ دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں سینکڑوں آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانہ کے لوگ ہیں، میرے وقت کے لوگ ہیں، اور وہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک اور دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، اکرموا الصحابی، میرے صحابہ کا احترام کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو۔ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے قلوب پر، اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے قلوب پر نظر ڈالی اور صحابہ کرام کی جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور رفاقت کے لیے اور اپنے دین کے مددگار کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ یعنی صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کے لیے چنا ہے۔ صحابہ کرام کوئی عام جماعت نہیں ہے۔ پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی بھی نبوت کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا، کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجایا جا سکتا، اسی طرح قیامت تک کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بہت زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ صحابہ کرام کوئی عام انسان نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک هم الراشدون، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ پکے سچے مومن ہیں۔ اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کا گروہ ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هم المہتدون، اولئک هم خیر البریہ۔ یہ سب صحابہ کرام کی شان اور عظمت ہے۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ جنہوں نے جبریل امین کو آتے دیکھا، جنہوں نے وحی اترتی دیکھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، پھر اس کو امت تک پہنچایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم ہے، اس طرح کیمرے کی آنکھ بھی کسی انسان کی ہر حرکت کو اب محفوظ نہیں کر سکتی، جس طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح چلتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح مسکراتے تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات غصہ کی حالت میں بھی کسی صحابی کو کوئی الفاظ ارشاد فرمایا ہے تو انہوں نے وہ بھی امت تک پہنچایا ہے۔ تو صحابہ کرام کوئی طرحی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ اگر صحابہ کی عظمت کو دیکھنا ہے تو قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں۔ جو شخص اہل بیت کی محبت میں صحابہ کرام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ برا بلا کہتا ہے، اور اگر کوئی شخص صحابہ کرام کی محبت میں اہل بیت کے بارے میں
اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، یہ دونوں ہی لعنتی ہیں۔ ایسی جماعت ہو، ایسا فرقہ ہو یا ایسا کوئی شخص ہو، یہ دونوں ہی لعنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر فتنہ سے محفوظ رکھیں اور ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کی پکی سچی محبت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔